السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ یہ حدیث جبریل جو صحیح مسلم میں ہے، جس میں یہ لفظ وارد ہیں تقدیر کے متعلق، اس میں تفصیل سے ذکر ہے کہ بچے کا سعادت مند ہونا یا بدبخت ہونا، اس کا رزق، اس کی عمر لکھتی جاتی ہے اور بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ اور اسی حدیث میں یہ ذکر ہے کہ بندہ اہل نار کے جہنمیوں والے کام کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ رہ جاتا ہے اور وہ جنتیوں والا عمل کرتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے۔ اور ایک بندہ جنت کے اعمال، جنتی اعمال کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ رہ جاتا ہے اور وہ جہنمیوں والا کوئی کام کرتا ہے اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اس میں اشکال یہ ہے کہ ایک بندہ ساری عمر نیکیاں کرتا رہتا ہے اور پھر وہ آخر میں آ کے جو ہے فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، اس کا لکھا ہوا غالب آتا ہے اور وہ گناہ کرتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو یہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی یہ اشکال اور یہ شبہ اور یہ کنفیوژن ان کے درمیان میں بھی تھا۔ انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ انہیں بتایا کہ ہر انسان کی جو تقدیر کا فیصلہ ہے وہ اللہ نے لکھ دیا، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں کیا ہوا۔ ہم ابھی نماز پڑھتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں، کوئی ہمیں زبردستی نہیں کرواتا، رزق کے طلب کے لیے نکلتے ہیں تو یہ لکھا ہوا سب کچھ ہے، لیکن ہم کیوں کرتے ہیں؟ رزق کے لیے کیوں نکلتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اختیار دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ اکرم الاکرمین ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ظلم نہیں کر سکتے کہ ایک بندہ نیکی کے عمل کرے اور اسے پھر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اس حدیث کی وضاحت ایک اور حدیث میں ہوتی ہے، جس میں ایک حدیث دوسری حدیث کو دراصل شرح کرتی ہے، وضاحت کرتی ہے۔ دوسری حدیث کے لفظ ہیں فیما یبدو للناس، یعنی جو جنت کے کام کرنے والا ہے، فیما یبدو للناس، جو لوگوں کے لیے ایسا لگتا ہے، لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ وہ جنت والے کام کر رہا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر کوئی ایسی بات ہے، اخلاص نہیں ہے، یا وہ عمل کی قبولیت کے لیے جو ہے وہ شرط اخلاص ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مطابقت ہے، تو اس میں خلل ہے، اس کی نیت کے اندر جو ہے وہ خلل تھا۔ فیما یبدو للناس، لوگوں کے لیے ظاہر یہ ہو رہا تھا کہ بندہ ظاہری طور پہ بڑا نیک ہے، لیکن اندر سے باطن سے وہ اچھا نہیں تھا، اور وہی برائیاں جو ہیں وہ بندے کے سامنے آ جاتی ہیں، اور برائیاں جو ہیں، یہ مصیبتیں جو ہیں، یہ بندے کے سامنے موت کے وقت آ جاتی ہیں۔ اور اس حدیث کی وضاحت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ملتی ہے۔ اسیرہ میں ایک آدمی تھا جو کہ بنی عبد الاشہل کے قبیلے سے تھا اور مدینہ میں تھا اور مسلمان نہیں ہوا تھا۔ غزوہ احد ہوا تو وہ بھی مسلمانوں میں آ گیا اور جہاد کے لیے مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گیا، اور بڑا لڑا، اور جو فوت شدہ جو مارے گئے، شہید ہوئے، ان میں وہ بھی تھا۔ تو اس سے اس کی قوم نے پوچھا کہ تم یہاں حمیت میں آئے ہو، عصبیت میں آئے ہو، یا اسلام میں رغبت میں؟ اس نے کہا کہ نہیں، اسلام کی رغبت میں میں آیا ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہیں، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس نے کلمہ پڑھا اور اس کے بعد وہ فوت ہو گیا، شہید ہو گیا، یعنی زخموں میں جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس نے یہ جنت میں گیا ہے، یعنی اس نے کوئی عمل نہیں کیا، کوئی نماز نہیں پڑھی، کچھ نہیں کیا، اور سیدھا وہ کلمہ پڑھا اور جنت میں چلا گیا۔ اور اسی طرح وہ واقعہ جو بچہ، ایک یہودی بچہ تھا جس کی آپ تیمارداری کے لیے گئے اور اسے ایک کلمہ پڑھایا، تو پھر اس نے والد کی طرف اپنے دیکھا اور پھر والد نے کہا کہ اطیع ابا القاسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیں، اور اس نے جو ہے کلمہ پڑھ لی اور اس کی روح پرواز کر گئی، اور آپ نے شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو جو ہے وہ جہنم سے آزاد کر دیا، اور پھر مسلمانوں کو اس کے کفن دفن کا کہا۔ دوسرا واقعہ صحیح بخاری کے اندر ہے، ایک آدمی بڑا دلیری سے لڑ رہا تھا اور آپ نے فرمایا اس کے بارے میں، کسی نے جہنمی کو دیکھنا ہے تو اس آدمی کو دیکھ لو۔ تو ایک صحابی جو ہے وہ بڑا ٹو میں رہے، ان کے پیچھے رہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا، تو دیکھا کہ وہ اسے ایک تیر لگا، زخمی ہو گیا،
اور وہ زخم کی تکلیف برداشت نہ کر سکا، اور اس نے تلوار اپنے سینے کے درمیان میں رکھی زمین پہ، اور اس کا منہ جو ہے اپنے سینے کی طرف کیا اور اپنے آپ کو اوپر گرا لی، اور تلوار اس کی کمر سے نکل گئی، یعنی خود کشی کر لی، خود اپنے آپ کو موت دے دی۔ تو وہ آدمی بھاگا ہوا، وہ صحابی اللہ کے نبی کے پاس ہے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو اس نے پھر بتایا کہ میں نے اس طرح اس کا پیچھا کیا اور آخر میں اس نے خودکشی کی، حرام موت مر گیا وہ۔ تو حقیقت یہی ہے کہ ان احادیث کو دیکھنے سے خوف بھی آتا ہے ایک مومن کو، اور ڈر بھی لگتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنے عمل کے اوپر جو ہے اعتبار نہ کرے، ہمیشہ اللہ سے مانگتا رہے، دعا کرتا رہے اور استقامت کی دعا کرتا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی الی ما تحب وترضی، اے دلوں کو پھیرنے والی ذات میرے دل کو ثابت قدم رکھ اپنے دین پر، اے دلوں کو الٹنے والی ذات میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ، اے دلوں کو پھیرنے والی ذات میرے دل کو اپنی منشا کی طرف پھیر دے، جس کو تو پسند کرتا ہے۔ تو یہ دعا آپ نے سکھائی اور فرمایا، جیسے کہ حدیث صحیح میں آتا ہے کہ بندے کا، آدمی کا دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان، اور اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے۔ اور یہ ہمیں دعا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، ربنا لا تزغ قلوبنا، اللہ ہمارے دلوں کو گمراہ نہ کرنا، بعد اذ ہدیتنا، ہدایت دینے کے بعد۔ تو بندے کو ڈر رہتا ہے کہ موت تک بندے کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ جب بیمار تھے اور موت کی بے ہوشی ان پہ آئی تو ان کی آواز آئی، بعد جب ہوش میں آئے تو لوگوں نے پوچھا جو پاس تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ تو کہنے لگے شیطان میرے سامنے آیا تھا اور کہا کہ تو مجھ سے بچ گیا ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ ابھی مجھے موت آ رہی، ابھی بھی نہیں تم چھوڑ رہے، ابھی بھی تم مجھے گمراہی کے لیے میرے پیچھے ہو۔ تو شیطان تو جب تک بندے کو موت نہیں آتی اس وقت تک گمراہ کرنے کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے، اور دل کے اندر برا ارادہ، بری نیت اور بری چیزیں اس پہ مطلع اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی طرف نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی طرف اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو دلوں کو درست کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور نیتوں کو درست کرنا۔ اس طرح یہ مشہور بات کہی جاتی ہے، سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت جو ہے اس کے عمل سے اچھی ہوتی ہے۔ ہمیشہ اچھی نیت رکھے بندہ اور اللہ سے ہمیشہ دعا کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن اعطى واتقى، جس نے دیا اللہ کی راہ میں اور تقوی کو اختیار کیا، وصدق بالحسنى، اور آخرت کی تصدیق کی اور آخرت کے انعامات اور جنت کی تصدیق کی، وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، ہم آسانی کر دیتے ہیں اس کے لیے آسانی کو۔ اور ومن بخل، اور اس کے علاوہ دوسرا آدمی کون ہے؟ واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، جس نے جو ہے کنجوسی کی، بخیلی کی اللہ کی راہ میں دینے سے، اور واستغنى اور سرکشی کی طرف آیا اور بے پرواہ ہو گیا، فسنيسره للعسرى، اور اسے ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تنگی کی طرف آسانی دیتے ہیں، اس کے لیے مشکل کو آسان کر دیتے ہیں، اس کے لیے مشکل جو ہے اس کی طرف رستہ آسان کر دیتے ہیں، مشکلات والا رستہ اسے دیا جاتا ہے۔ تو یہ توفیق ہوتی ہے رب کی، عبادات کرنا اور نیکی کرنا، اور ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے بندے کو کہ خاتمہ کب ہوگا۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں 3 ہیں بندے کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے۔ پہلی بات ہے بندے کو علم کی کمی ہے، قرآن اور حدیث میں کہیں تناقض نہیں ہے، بندے کو اگر سمجھ نہ آئے اور سمجھے کہ یہ تعارض ہے اور اس کی یہ توجیہ نہیں بن رہی اور سمجھ نہیں آ رہی، تو پہلی بات ہے علم نہیں ہے اس کے پاس، اور دوسری بات جو ہے اسے جو ہے اس کی فہم نہیں ہے، علم نہیں ہے، دوسرا فہم، علم ہے لیکن فہم نہیں ہے، سمجھ نہیں آ رہی، تیسری بات جو ہے
وہ اس میں شکوک پیدا کرنا چاہ رہا ہے اپنے لیے، اس کے نفس کے اندر خبث ہے، اس کا نفس جو ہے وہ شکوک و شبہات کا شکار ہے، تو وہ ایسے تعارضات اور ایسے جو مشتبہ چیزیں ہوتی ہیں، متشابہ چیزیں ہوتی ہیں، ان میں شک جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے پیدا کرنا چاہتا ہے اور اللہ کے بندوں کے لیے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کر لیں، جیسے صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے خیر کا، اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا استعملہ، بندے سے اللہ بھلائی کا ارادہ، خیر کا ارادہ کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ کیسے استعمال کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے خیر اور نیکی کی توفیق عطا دیتے ہیں، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور یہ اللہ کی توفیق کے بغیر جو ہے کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے دعا جو ہے اگر آپ نے فرمایا تقدیر کو کوئی چیز بدلنے والی چیز ہے تو وہ دعا ہے، اس لیے ہمیشہ رب سے دعا مانگنی چاہیے استقامت کی۔ اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پہ فرمایا، کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کا دار و مدار خاتموں پر ہے۔ کتنے لوگ ہیں ساری زندگی جو ہے وہ گناہوں میں گزارتے ہیں اور مرتے وقت اسے وصیت کی جاتی ہے کہ قل لا الہ الا اللہ، اور اس طرح کا ایک واقعہ ایک سلف صالحین کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے ایک بندے کو کہا لا الہ الا اللہ، تو اس نے کہا کہ میں کافر ہوں، میں نہیں مانتا لا الہ الا اللہ کو، اور اسی پہ موت ہو گئی۔ تو فالعیاذ باللہ، اللہ سے ہمیشہ حسن خاتمہ اس کی دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پہ فرمائے اور دنیا آخرت ہماری آسان فرمائے۔ سوال ہے کہ بچہ جو ہے اس کا رزق لکھا جاتا ہے، اجل لکھا جاتا ہے کب؟ جو حدیث کے الفاظ ہیں، چوتھے مہینے کے اندر روح پھونکی جاتی ہے اور اس کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے، لکھا جاتا ہے اس کے بارے میں۔ فیصلے تو اللہ تعالیٰ نے کیے ہوئے ہیں۔ تو تقدیر کے 4 مراتب ہیں، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ پہلی بات کہ اللہ کے علم میں ہر چیز ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو لکھنے کا حکم دیا، تیسرا اللہ تعالیٰ نے ارادہ جو کیا وہ تقدیر کی مشیت جو ہے وہ اللہ کی مشیت اور ارادے سے نافذ ہے، اور چوتھا مرتبہ ہے کہ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہی خالق ہے، وہی کریٹر ہے پوری کائنات کا۔ تو جو تقدیر ہے علم کی کہ اللہ تعالیٰ، اس کے مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ ہے کہ جیسے صحیح مسلم میں حدیث ہے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے قلم کو حکم دیا کہ قیامت تک جو کچھ ہونا وہ لکھ دے۔ اور دوسری حدیث ترمذی اور ابو داؤد کے اندر ہے، اس کے اندر ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے کہا لکھو، تو قلم نے کہا اے رب کیا لکھوں؟ کہا کہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ اللہ کے علم سے اس قلم کو حکم ہوا تو اس نے لکھ دیا۔ یہ ہے لوح محفوظ جو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنانے سے پہلے تقدیر جو ہے وہ لکھی گئی۔ دوسری انسانیت کی جو تخلیق ہے انسانوں کی، اس کے بارے میں بھی ایک حدیث میں آتا ہے اور قرآن کی آیت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب عہد لیا بشریت سے، انسانوں سے، آدم علیہ السلام کی کمر پہ، پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا اور تمام روحیں ذرات کی شکل میں آئیں اور ان سے عہد و پیمان کیا، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اپنے ہاتھوں پہ پھیلایا ان ذرات کو اور کہا کہ یہ جنت میں جائیں گے اور یہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ طبرانی کے اندر روایت ہے۔ تیسری جو تقدیر کی لکھنے والی بات ہے وہ ہے اس کے بعد جو تقدیر کا مرحلہ ہے وہ ہے انسان کی پیدائش پہ۔ جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، چوتھے مہینے میں فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ اس کا رزق، اس کا مال، اس کا رزق اور اس کی بدبختی اور سعادت مندی اور اس کی اجل، کب اسے موت آئے گی، یہ بھی حکم ملتا ہے لکھنے کا چوتھے مہینے۔ تو چوتھے مہینے کے بعد ہی یہ وضاحت ہوتی ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اور اسی وقت جو ہے اس کی روح وغیرہ اس میں پھونکی جاتی ہے، زندگی ڈالی جاتی ہے اور اس کی تقدیر کا جو ہے وہ لکھنے کا حکم ہوتا ہے دوبارہ۔ اس کے بعد ایک اور مرحلہ ہے، سال میں سالانہ تقدیر اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔
اللہ تعالیٰ اس رات فیصلے کرتے ہیں، لیلۃ القدر کی رات پورے سال کے، تو یہ سالانہ تقدیر ہے کہ سالانہ دوبارہ فیصلے ہوتے ہیں، اور پھر تقدیر یومی بھی ہے، روز کی، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان، سورہ رحمان۔ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں جو زمینوں اور آسمانوں میں ہیں، تمام لوگ اسی سے سوال کرتے ہیں، اور ہر روز وہ فیصلے کرتا ہے، ہر روز وہ مصروف ہوتا ہے اپنے فیصلوں میں، کسی کو رزق دینا ہے، کسی کو نہیں دینا، کسی کو محروم کرنا ہے، کسی کو عزت دینی ہے، کسی کو ذلت دینی، تمام فیصلے یہ روز کی تقدیر ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے لوح محفوظ میں ثابت رکھتا ہے۔ اور حدیث کے لفظ ہیں کہ اگر کوئی چیز تقدیر کو بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے، تو اس لیے دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے مومن کا، اور دعا سب سے بڑی وہ التجا ہے رب کے سامنے کہ جس سے رب کی خوشنودی اور رضا حاصل ہوتی ہے، اور بندہ کثرت دعا کرے اور اخلاص کے ساتھ جو ہے ڈٹا رہے۔ فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ، اور ہر انسان جو ہے اس کے لیے وہ آسان کر دیا جائے گا، اس کے لیے جو رستہ ہے توفیق رب کی ہے، اس کی توفیق کے بغیر بندہ قدم نہیں اٹھا سکتا۔ تو یہ مختلف مراحل جو تقدیر کے احادیث کے اندر آئے ہیں وہ میں نے بتا دیے کہ 4 مراحل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کا علم ہے اللہ کو، دوسرا مرحلہ جو ہے اس کو حکم لکھنے کا، اس کے بھی آگے مراتب ہیں، اور پھر تیسرا چیز کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے کے ساتھ وہ جو علم ہے اس کے تابع وہ فیصلے جو تقدیر کے ہیں وہ نافذ ہیں، اور چوتھی اور آخری چیز کہ اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔